الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بڑی الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. امام نسائی سنن نسائی میں کتاب الصحف باب الفضل فی الصلاۃ علی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حدیث پاک نقل کرتے ہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من صلی علی صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ 10 صلوات وحطت عنہ 10 خطیئات ورفعت له 10 درجات. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو بندے مومن مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. اتنا ہی نہیں بلکہ اس کے 10 گناہ مٹا دیتا اور 10 درجات بلند فرما دیتا ہے. بیٹے میں نسائی میں انشاءاللہ عز و جل ہم جو ہے آج حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے جیسا کوئی نہیں، نہ ہی علم میں نہ ہی مثل ہونے میں، اس کے متعلق سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ علم میں جتنی وسعت دی گئی ہے اتنی وسعت کسی نبی کے علم میں بھی نہیں دی گئی. حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے اس کائنات کی 2 حدیں ہیں، ما کان وما یکون، لیکن کائنات کی یہ دونوں حدیں بھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم میں چھوٹی ہیں. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا علم ہر اللہ عز و جل کے بعد ہر شخص سے زیادہ ہے. بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. بخاری میں امام بخاری کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ کے اندر حدیث نمبر 6864 میں روایت نقل کرتے ہیں، اور اسی کو امام مسلم نے کتاب الفضائل میں حدیث نمبر 2359 کے اندر نقل فرمایا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز ظہر ادا فرمائی. فقام علی المنبر وذکر الساعة وذکر ان بین یدیها امورا عظاما. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیامت کا ذکر فرمایا اور قیامت سے پہلے ہونے والے بڑے بڑے تمام امور کو بیان فرما دیا. اور یہی حدیث شریف دوسرے الفاظ کے ساتھ بخاری و مسلم دونوں میں متفق علیہ حدیث اس الفاظ کے ساتھ بھی آئی ہے، ما ترک شیئا یکون فی مقامہ الی یوم القیامت الا حدث به. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیامت تک ہونے والے، قیامت سے پہلے ہونے والے تمام امور کو بیان فرما دیا. اور یہی حدیث شریف دوسرے الفاظ میں اس طرح بھی آئی ہے. راوی فرماتے ہیں قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقاما فاخبرنا عن بدء الخلق حتى دخل اہل الجنة منازلهم واہل النار منازلهم. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کائنات کی ابتدا سے بتانا شروع کیا اور انتہا تک بیان فرما دیا، یہاں تک کہ جنتیوں کا جنت میں داخل ہونا اور جہنمیوں کا جہنم میں داخل ہونا سب کا سب بیان فرما دیا. فحفظه من حفظ ونسيه من نسیا. جس نے یاد رکھا اس نے یاد رکھا اور جو بھول گیا وہ بھول گیا. دراصل ہوا یوں تھا کہ اس وقت منافقین مکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم میں تانا زنی کرتے تھے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ بات پہنچ گئی. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جلال آیا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منبر پر کھڑے ہوئے فرمایا فواللہ لا تسألونی شیئا الا اخبرتکم به. اللہ عز و جل کی قسم تم مجھ سے جس سوال کے جو بھی سوال کرو گے میں تمہارے ہر سوال کا جواب دے دوں گا. لوگ آگ و فگاہ مچانے لگے، لوگ پھوٹ کر رونے لگے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فاکثر الناس البکاء. لوگ پھوٹ کر رونے لگے. یہی شخص تھا دریائے علم مصطفیٰ موجے مار رہا تھا، دریائے علم مصطفیٰ تلاطم میں تھا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اسی درمیان اسی کیفیت میں ایک شخص حاضر ہوا، کہتا ہے این مدخلی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم میرا مدخل کہاں ہے؟ مرنے کے بعد میں کہاں جاؤں گا؟ اس حدیث پر لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے اس بارے میں ہے کہ شریعت کے تمام علوم کے بارے میں ہے. یعنی حضور نے یہ فرمایا کہ شریعت کا جو مسئلہ ہے وہ پوچھنا ہے تو پوچھ لو، لیکن نہیں نادانو یہ شریعت کا مسئلہ نہیں ہے. آگے پڑھو تو صحیح، آگے وہ کہہ کیا رہا ہے. آگے لوگ پوچھ رہے ہیں این مدخلی یا رسول اللہ، مرنے کے بعد
بعد میں کہاں جاؤں گا، یعنی کہ مرنے کے بعد میرا ٹھکانہ کیا ہوگا، یہ شریعت کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ یہ راز و نیاز کا مسئلہ ہے کہ آئین مدخلی، میں مرنے کے بعد کہاں جاؤں گا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا النار، تیرا ٹھکانہ جہنم ہوگا، یعنی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے وہ زندہ بیٹھا ہے لیکن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مرنے کے بعد کا ٹھکانہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مرنے کے بعد کا ٹھکانہ اپنی آنکھوں سے ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ اور اسی درمیان ایک دوسرا شخص حاضر ہوتا ہے، عبداللہ بن حذافہ، اس کے نسب کے بارے میں لوگ تان کرتے تھے۔ اس نے سوچا بہت اچھا موقع ہے، آج کلیئر کرا لیتا ہوں کہ میرا نسب کیا ہے۔ عبداللہ بن حذافہ کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے من ابی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا نبی پاک میرا باپ کون ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں ابو کا حذافہ، تیرا باپ حذافہ ہی ہے، یعنی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کا نسب صحیح قرار دے دیا۔ آپ علم مصطفیٰ، وسعت علم مصطفیٰ ملاحظہ فرمائیں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کوئی مرنے کے بعد کا ٹھکانہ پوچھ رہا ہے تو جنت اور دوزخ آپ کی ہتھیلیوں کے سامنے نظر آتی ہیں۔ اگر کوئی نسب پوچھ رہا ہے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے نسب کو بھی جانتے ہیں۔ نسب کوئی ڈی این اے ٹیسٹ تو اس وقت نہیں تھا لیکن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نسب بھی جانتے ہیں۔ اس وقت بدکاری عام تھی، کون کب کیا کر رہا ہے نہیں معلوم، لیکن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نسب بھی جانتے ہیں۔ یعنی اس وقت کے لوگوں کا یہ ایمان تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ ایمان رکھتے تھے یا نہیں رکھتے تھے، لیکن وہ یہ ضرور جانتے تھے کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم ہمارے نسب کے بارے میں بھی جانتے ہیں اور مرنے کے بعد ہمارے ٹھکانے کے بارے میں بھی جانتے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی وسعت علم ہے، یہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے علم کی وسعت ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے علم کی وسعت ایک دوسری حدیث شریف سے ہی ملاحظہ فرمائیں، خیبر کا واقعہ ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم خیبر گئے ہیں جنگ کے لیے، یہ بخاری شریف میں حدیث نمبر 2998 ہے، امام بخاری نے یہ روایت نقل کی ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم خیبر جنگ کے لیے گئے ہیں، حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو زہر آلود بکری کا گوشت پیش کیا گیا۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے ارے غلامو قربان جاؤ، بنے ہوئے گوشت کی بوٹیاں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلام تھی، یعنی وہ کہتی حضور مجھے تناول نہ فرمائے، مجھ میں زہر تھا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے جب وہ زہر آلود بکری کا گوشت پیش کیا گیا، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو ملاحظہ فرما لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس میں زہر آلود گوشت ہے یہ، تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب کو اکٹھا کر کر میرے پاس لاؤ۔ تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس ان لوگوں کو اکٹھا کیا گیا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ میں ایک بات تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا تم میرے سوال کا جواب دو گے؟ تو حضور صلی اللہ ان لوگوں نے کہا کہ نعم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو حضور نے فرمایا من ابوکم، تمہارا باپ کون ہے، تمہارا جد امجد کون ہے؟ تو حضور صلی اللہ تعالی ان لوگوں نے عرض کیے کہ ہمارا جد امجد فلاں ہے۔ حضور نے فرمایا کہ تمہارا جد امجد فلاں نہیں ہے بلکہ تمہارا جد امجد فلاں ہے۔ آگے ان لوگوں کا جواب سنیں، وہ کہتے ہیں صدقت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ آپ نے سچ کیا۔ یہ یاد رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کے رہنے والے نہیں ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں رہتے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم خیبر میں رہنے والے لوگوں کے نسب بھی جانتے ہیں کہ کون کس کے نسب سے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ عرض کرتے ہیں قالوا صدقت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سچ کہا، ہم نے جھوٹ کہا۔ یہی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم کی وسعت ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم کی وسعت میں جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ کوئی نہیں، ثانی کوئی نہیں، اسی طرح حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے مثل بھی کوئی نہیں ہے۔ یعنی حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے مثل اگر کوئی بننا چاہتا، اگر کسی کو طاقت دی گئی ہے تو وہ شیطان کو طاقت دی گئی ہے، کیونکہ شیطان کو اللہ عز و جل نے اختیار دیا ہے کہ وہ جو چاہے شکل اختیار کر سکے، لیکن حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی شکل وہ بھی اختیار نہیں کر سکتا۔ یہ بخاری شریف کتاب الرؤیا کے اندر حدیث نمبر 6564 حدیث شریف ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا من رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا یتمثل بی وفی روایت فإن الشیطان لا یتخیل بی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھے خواب میں دیکھے تو اس نے مجھے ہی دیکھا، کیوں؟ کیونکہ شیطان میری مثل نہیں بن سکتا۔ تو اے نادانو جو یہ عقیدہ رکھے کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم ہماری ہی طرح ہیں، ہماری ہی مثل ہیں، تو وہ کیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مثل ہو سکتا ہے؟ کیونکہ شیطان جب
خواب میں حضور کے مثل نہیں ہو سکتا تو حقیقت میں کوئی کیسے حضور کے مثل ہو سکتا ہے؟ کیا تم شیطان سے بڑا شیطان بننا چاہتے ہو؟ یعنی جو کام شیطان نہیں کر سکتا وہ کام تم کرنے پر قادر ہو؟ نہیں نہیں، جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خواب یعنی شیطان خواب میں حضور کے مثل نہیں بن سکتا تو کوئی حقیقت میں بھی حضور کے مثل نہیں بن سکتا۔ اللہ نے محبوب کو بے مثل بنایا، ممکن ہی نہیں ہو کوئی ہم شان محمد۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔